بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرب قیامت فتنوں کا ظہور ایسے ہوگا جیسا کہ تسبیح کے دانے یکے بعد دیگرے گرتے ہیں، ایسے ہی قیامت کے قریب فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اور قرب قیامت ایک فتنہ سفیانی آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل ملک عرب و شام میں یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ایک اموی شخص پیدا ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سادات کو قتل کرے گا، اس کا حکم ملک شام اور مصر کے اطراف میں چلے گا، بہت سے اعمال کفر کا ارتکاب کرے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء اور اہل علم کا بالخصوص قتل ہوگا۔ وہ زمین میں فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفیانی خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے دانے ہوں گے، اس کی آنکھ میں سفید نقطہ ہوگا۔ دمشقی مضافاتی بستی سے نکلے گا اور ابتداً اس کے ساتھ صرف 7 آدمی ہوں گے۔ حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص لال وادی میں سرخ جھنڈے لے کر نکلے گا، جس کی کلائیاں پتلی اور گردن مضبوط ہوگی۔ گردن رنگت میں پیلی یا سیاہی مائل ہوگی، اس کی پیشانی پر عبادت کا نشان ہوگا۔ احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے حضرت کے زمانے میں نام نہاد مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ بھی ہوگا جو حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں سے بھی زیادہ بدبخت ہوگا۔ وہ اسلام کا دعویٰ دار ہونے کے باوجود حضرت کے شدید ترین مخالفین میں سے ہوگا، اور اسے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے دردناک اور ذلت امیز عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج کل کے سب سے بڑے فتنے یعنی فکری ارتداد کا شکار ہو چکے ہوں گے، اور ان کا سربراہ عبداللہ سفیانی نامی شخص ہوگا۔ یہ سفیانی کون ہوگا؟ یہ یہودیوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرو اور قائد کے طور پر پیش کرے گا۔ بعض جنگوں میں وہ مغرب کے خلاف فاتحانہ کردار ادا کرنے کا ڈرامہ رچائے گا، اور پھر جب مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اصل روپ میں ظاہر ہو جائے گا۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کا خروج مغربی شام میں اندرا نامی جگہ سے ہوگا۔ اندرا اس وقت شمالی اسرائیل کے ضلع الناصرہ کا ایک قصبہ ہے، جس پر اسرائیل نے 24 مئی 1948 میں قبضہ کر لیا تھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شروع میں مسلمانوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوگا، بعد میں اس کا دل بدل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے باطل قوتیں مسلمانوں کی جعلی قیادت کے لیے تیار کریں گی، جیسا کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے طلسم خانوں میں ہوتا ہے۔ اور جب وہ مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اصل پلان پر عمل شروع کرے گا۔ حضرت مہدی کے خلاف صف آرائی ہو جائے گا۔ اس کی سوچ اور فکر کا خلاصہ فکری ارتداد ہے۔ فکری ارتداد یہ ہے کہ اسلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا جائے، شرعی تعلیمات کو اپنا حرف آخر نہ مانا جائے، اس میں اتنے شکوک اور شبہات اور وسوسے پیدا کیے جائے کہ شراب اور زنا اور سود اور جوئے جیسی قطعی حرام چیزوں کو بھی پروپیگنڈے کے زور پر حلال قرار دلوایا جائے۔ سفیانی زمین پر فساد برپا کیے ہوئے ہوگا، حتیٰ کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی۔ اسی طرح ایک عورت سفیانی کی ران پر آ کر بیٹھے گی۔ جب وہ جامع دمشق کی محراب پر بیٹھا ہوگا، اس وقت ایک غیرت مند مسلمان سے مسجد کی یہ بے حرمتی اور یہ کریہ منظر دیکھا نہ جائے گا، اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ افسوس ہے تم پر، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو، یہ ناجائز ہے۔ سفیانی کو حق کی یہ بات کڑوی لگے گی، اور وہ اس کو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور صرف اسی کو نہیں بلکہ جس نے بھی اس کی تائید کی ہوگی اس کو بھی قتل کر دے گا۔ یہ ہے وہ فکری ارتداد، یہ ہے اللہ کے احکام کی پامالی، جو آج کے تھنک ٹینکس کا برپا کردہ عظیم ترین فتنہ ہے۔ اس سے جو وسوسے جنم لیتے ہیں ان کی بنا پر آدمی صبح کو مسلمان ہوتا ہے، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوتا ہے تو صبح کو کافر۔ محترم ناظرین، شراب اور زنا کو حلال اور سود جوئے کو جائز سمجھنے والے اور سنت نبی کو حقیر جاننے والے وہ بد نصیب روشن خیال ہوں گے جو حضرت امام مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ یہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ذبح کیے جائیں گے،
آج کل خنجر سے ذبح کی خبریں بہت آتی ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت مہدی ان کے سردار یعنی سفیان نامی شخص کو ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کر دیں گے۔ جو لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہوں وہ ظالم کے لیے رحم دل اور مظلوم کے لیے سنگ دل ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔